والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، کل فرق نمبر 38 بیان ہوا تھا اور بات مکمل نہیں ہو پائی۔ یہاں چل رہی تھی بات کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم خود کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں اور کائنات عالم کو بھی یہی سکھلاتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں اور بندے کو بندگی زیب دیتی ہے۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان جتنا پستی اختیار کرتا ہے، نیستی اختیار کرتا ہے، خستگی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اپنے کو جب زیرو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کبریائی ہے، وہ کسی دوسرے متکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ تو حدیث کے اندر ہے جو اس چادر کو مجھ سے کھینچے گا، یعنی تکبر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ چونکہ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک بن جائے ناممکن ہے، اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ اسی لیے کل ایک دعا سکھائی بتائی تھی میں نے آپ کو، اور ایک دوسری دعا پہ بات ختم کر دی تھی، بات نامکمل ہو گئی، کہ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور جب صبح کا وقت ہونے لگتا، فجر کی اذان کا وقت قریب، تو اللہ کی جناب میں اپنی نیستی یعنی عبادت نہ کرنے کا اقرار کرتے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے یا مجھے دے دے۔ حضور کہتے ہیں یا اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، چونکہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ تو کیا دعا کیا تھا؟ سبحانک، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کیا ہے؟ ہماری تعریف اور ثنا سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ ہم تیری تعریف کریں نہ کریں تو قابل تعریف ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود اپنی ہی تعریف کر دی، الحمدللہ جی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنی تسبیح بیان کر دی، سبح للہ جی، سبح اسم ربک الاعلی، ان سب میں اللہ نے تسبیح کرنے کا پیغام دیا ہے جی۔ تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحانک، تو اللہ ہماری تعریف سے بے نیاز ہے جی، ہم نیاز مند ہیں، تو محتاج ہماری تعریف کا نہیں ہے۔ ما عرفنا کا حق معرفتک، اللہ آپ کو جو پہچاننے کا حق تھا، انسان جب کسی کی قدر و منزلت کو پہچانتا ہے تو اس کے قدر کے مناسب اس کا احترام کرتا ہے جی۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنے باپ کو بچپن سے دیکھا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، چلا گیا کہیں باہر پڑھنے کے لیے، اسٹیشن پہ اترا اور اس کا باپ کلی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہی میرا باپ ہے، تو اپنے باپ سے وہ طے کرے گا اور سامان اٹھوا لے گا کہ کلی ادھر آ، سامان اٹھا میرا۔ لیکن اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہی مائی فادر، یہ میرا باپ ہے، تو کبھی بھی اس سے سامان نہیں اٹھوائے گا جی۔ اس کی لمبی واقعات ہیں اسے دنیا میں بے شمار۔ تو انسان جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ کبھی میں نے سنایا تھا کسی اللہ والے کا ایک شعر ہے کہ معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے۔
خیر، تو حضور نے فرمایا ما عرفنا کا حق معرفتی وما عبدنا کا حق عبادتی، اور جب ہم نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، آپ کی کبریائی اور عظمت کا کوئی اتھاہ نہیں، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ما عبدنا کا حق عبادتی، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا بابا، اب سنیے، جبکہ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام محمد قادیانی کیا لکھتا ہے، ذرا آپ سنیے۔ انت منی بمنزلت سمعی و بصری، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہیے آمنت باللہ و برسولہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے مرزا غلام محمد قادیانی، تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ میری کان اور میرا آنکھ۔ بتاؤ جی، اللہ تعالیٰ کے گویا اللہ تعالیٰ اس کے کان سے سنتے ہیں۔ اللہ کی تو نام میں آپ پڑھا ہوگا، یاد کیے ہوئے ہیں السمیع، جی اللہ کے نام میں ہے البصیر، لیکن اللہ پاک کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان مرنے والا ہے، اس لیے اس کو آنکھ اور کان سے یہی سنتا ہے۔ آنکھ کی روشنی چلی جائے تو پھر یہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا، اور کتنے لوگ ہیں ان کا کان کٹا نہیں ہے پھر بھی کان سے نہیں سنتے، کان میں ایک پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں مشین، پھر سننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مشین بھی فیل ہو جاتی ہے ان کی، اور لاکھ مشین لگائیں لیکن سن۔ اب بتاؤ کہ یہ کمبخت نالائق کیا کہتا ہے اللہ کو کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میری کان اور میرا آنکھ، تو میرے نزدیک بمنزل ہے میرے کانوں اور میری آنکھوں کے ہے۔ جھوٹے شخص کی یہ انفرادیت ہے، اور جھوٹے کذاب کی یہ دروغ گوئی ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی کان اور آنکھ بنتا ہے، حالانکہ انسان میں اللہ کی کوئی بھی صفت بننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں سرے سے۔ اللہ اللہ ہیں۔ اب یہ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ اس کے بقول اللہ کا یہ کان تھا، یہ آنکھ تھا، تو یہ مر گیا تو گویا کہ اللہ کا آنکھ ختم، اللہ کا کان ختم، تو یہ عقیدہ صحیح ہے کہ غلط؟ غلط۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا، وہ خود دلیل دے گیا ایسی کہ وہ اپنے دعوے نبوت میں 100% دجال کا بیٹا اور چیلا چپاٹا ہے۔ دجال بھی آئے گا کانا تو وہ کہے گا میں تو خدا ہوں، تو ایک آدمی کہے گا ارے بدبخت تو خدا ہوتا تو خدا کہیں کانا ہوتا ہے؟ جی کہے گا اپنا کان آنکھ ٹھیک کر لے تو خدا بننے کی کوشش کرے گا۔ جی تو دوستو بزرگوں، یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا سولٹ عقیدہ ہے کہ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی بن کر کے زمین میں نہیں آئے گا، اور نہ کوئی دوسرا نبی بنایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ حضور سے پہلے نبی تھے، لیکن اب جب آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ہماری طرح وہ قرآن پڑھیں گے، اپنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی کون سی؟ توراۃ، انجیل، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، نہ انجیل کے حکم پر عمل کریں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، 5 وقت کی ہماری طرح نماز پڑھیں گے، نماز میں قرآن ہی پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ بس دوست